سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور اس نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ومبشر، اور اے نبی آپ لوگوں کو جنت کی بشارت سنائیے۔ آخری نبی کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے اوپر ہم اور آپ ایمان لاتے، کبھی کبھی اس کے جیونے کو پڑھو، کبھی کبھی اس کی زندگی کو پڑھو، کبھی کبھی اس کی سیرت کو پڑھو، کیونکہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے۔ نبی اکرم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو سمجھائیے، اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ تمہیں دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ نبی اٹھے اور اس نبی نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا، یا ایھا الناس، اے مکہ کے لوگوں، اے عرب کی مشرکین مکہ سنو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے، آپ نے کئی برائیوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے کئی چیزوں کے اوپر آپ نے نظر دوڑائی، آپ نے جب وہاں کی برائیوں کے اوپر نظر دوڑائی تو وہاں پہ بہت ساری برائیاں موجود تھی، ایک برائی نہیں کئی برائیاں موجود تھی، عرب کی سرزمین اور عرب کی دھرتی کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھی۔ نبی اکرم کی نظر جب پڑی کہ اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، اے میرے بندو، اور اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ تم کھاتے رہو، پیتے رہو، کماتے رہو، بلڈنگیں بناتے رہو اور اپنے بینک بیلنس جمع کرتے رہو، صرف یہی کام کے لیے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میری بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے بڑی برائی جو دیکھی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ برائی عرب کی سرزمین کے اندر اتنی زیادہ تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر کسی سندر لڑکی کے اوپر کسی کے نظر پڑ جاتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کسی کی بیوی بھی ہوتی اور بڑی سندر ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا، اور اگر اس کا شوہر وہاں پہ موجود ہے تو کہتا ہے یہ میری بیوی کو چھوڑتا نہیں، یہاں تک کہ دونوں میں لڑائی ہوتی، اگر جس کی بیوی ہوتی وہ جیت جاتا تو اپنے بیوی کو لے کے چلا جاتا، لیکن اگر ہار جاتا تو اپنی بیوی اسے دے دینی پڑتی، اور وہ اس کی بیوی کو لے جا کر کے اس کے ساتھ جو چاہتا سو کرتا۔ یہ برائی کی انتہا تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، عرب کی دھرتی کے اندر باقاعدہ یہ بھی تھا کہ سندر بیوٹیفل گرلز
لڑکیاں اپنے اپنے چھتوں پہ جھنڈا لگا لیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی کو ضرورت ہے، اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اگر کسی سے ملنا چاہتا ہے تو آؤ میرے کمرے میں، آؤ میرے گھر میں، کوئی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ زناکاری کی اس طریقے سے انتہا۔ شراب تو مت پوچھو، شراب کے بغیر کھانا اندر نہیں جاتا تھا۔ آج ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو پانی پیتے ہیں، اور عرب والے پانی کی جگہ شراب یوز کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان برائیوں کو دیکھا تو میرے بھائیوں 23 سالہ زندگی میں آپ نے تمام برائیوں کے اوپر پابندی لگائی، کنٹرول کیا، اور اتنا اچھا معاملہ اور اتنا اچھا معاشرہ بنایا، اتنا اچھا ماحول بنایا، اتنی پیاری اور اتنی زبردست طریقے سے جماعت بنائی کہ وہ جماعت اور وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ پوری دنیا کے لیے مثال بن کر کے رہ گئی۔ جو لوگ شراب کے بغیر رہ نہیں پایا کرتے تھے، وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے، وہ شراب کو اپنے ہاتھ سے پھینک رہے ہیں۔ اور جب قرآن کی آیت سنتے ہیں، جب قرآن کی آیت سنتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب، جب قرآن کی آیت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو شراب نہیں پی رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر شراب پلا رہا تھا۔ میرے بھائیو ذرا دیکھو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کیسے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر شراب پلا رہا تھا کہ شراب پلاتے پلاتے ایک آدمی آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، کوئی آدمی شراب کو نہ پیے، کوئی آدمی شراب نہ پیے، شراب کا استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی کو ماننے والے لوگ ایسے تھے، جب اللہ کے نبی کی بات آئی تو شراب کو زمین میں پھینک دیا، شراب کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ نبی اکرم نے باقاعدہ جن چیزوں سے منع کیا، آپ نے فرمایا لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو۔ میرے بھائیوں لوگوں نے زنا سے توبہ کی، اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا، رسول کے لوگوں نے رسول مانا تو میرے بھائیوں رسول کی فرما برداری بھی کی۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے بڑوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا اور یہاں کے کچھ لوگوں نے جلسہ کروایا کہ ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہو اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر یہ لوگ کامیاب والے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ تو یہاں کے کچھ لوگوں نے جلسہ کروایا اور یہ میٹنگ پاس ہوئی کہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگائے گا، کوئی بازار نہیں لگائے گا، کوئی دکان نہیں لگائے گا۔ اور جن کو میلہ ٹھیلا سے مطلب ہے ان کو جلسوں سے کیا مطلب ہے؟ جب مغرب بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ کسی جامع مسجد میں گیا تو اس بازار میں بہت ہی زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، لڑکیاں سامان خرید رہی تھی تو یہاں کے لڑکے بھی انجوائے کر رہے تھے۔ افسوس قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہے اور بازار میں خرید و فروخت کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اکرم کا فرمان سنایا جا رہا ہے اور دکانوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لی جا رہی ہے، سگریٹ پیا جا رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو اور پھر کیا ہے؟ غور کرو،
हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है, हमारे मुआशरे के अंदर कितनी गंदगियां आ चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मोहम्मद व अना अहमद, मेरा नाम एक मोहम्मद है और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। मेरा नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। व अनल माही, और मेरा एक तीसरा नाम माही है। अल्लज़ी युमहा बियल कुफ्र, मेरे जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाएगा, बुराइयों को मिटाएगा, बुराइयों को ख़त्म करेगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बहुत सी बुराइयों को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। मक्का की धरती के ऊपर जब नज़र दौड़ाओ तो मक्का के अंदर बहुत सी बुराइयाँ आपको नज़र आएंगी। सीरत की और तारीख की किताबों को आप उठा करके देखो, बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक एक बुराइयों को आपने खत्म कर दिया। एक नौजवान आदमी आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। आए अल्लाह के नबी मुझे सेक्स करने की इजाजत दे दीजिए। आए अल्लाह के नबी, जब मेरी नजर किसी लड़की के ऊपर, किसी गर्ल के ऊपर और किसी सुंदर लड़की के ऊपर पड़ती है तो आए अल्लाह के नबी मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। आए अल्लाह के नबी आप परमिशन दे दीजिए, आप इजाजत दे दीजिए। आए अल्लाह के नबी आप इजाजत दे देंगे तो मैं किसी भी लड़की के साथ जिना कर लूंगा। इतना बड़ा सवाल कर दिया। अल्लाह के नबी ने इतना प्यार से समझाया। जरा सुनिए, नबी ने ये नहीं कहा तू काफिर भाग, नबी ने ये नहीं कहा तो सबसे ज्यादा खराब आदमी है। नबी अकरम ने उससे कहा कि चलो ठीक है, तुमने एक सवाल किया है, आओ मैं भी तुम्हें एक सवाल करता हूँ, मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं भी तुमसे एक सवाल करता हूँ। और सवाल ये है, जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो कि तुम मुझे जिना करने की इजाज़त दे दो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान ये बताओ, अगर कोई लड़का तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो बताओ तुम इस बात की इजाज़त दोगे? आपने भी एक सवाल किया। उसने कहा कि अल्लाह के नबी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई आदमी, कोई लड़का मेरी माँ के साथ जिना करे और मैं इजाजत दे दूं? अल्लाह के नबी मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर आपने कहा कि कोई तुम्हारी सिस्टर के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर जिना करना चाहे तो क्या करोगे? उसने कहा कि अल्लाह के नबी उसे मैं कत्ल कर दूंगा। फिर आपने कहा ये बताओ तुम्हारे रिश्तेदार के साथ कोई जिना करना चाहे तो तुम क्या कहते हो? उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं उसे दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। आपने देखा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं जरा ये बताओ, जब तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी खाला, तुम्हारी चची, तुम्हारे रिश्तेदार के साथ कोई गलत काम करे तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे, तो बताओ अगर तुम किसी के साथ अगर जिना करोगे, मैं तुम्हें इजाजत दे दो, परमिशन दे दो, जाओ और तुम किसी के साथ जिना कर सकते हो। तुम यहाँ से जाओगे, किसी की बहन को पकड़ोगे, किसी की बेटी को पकड़ोगे और उसके साथ तुम गलत काम करोगे। अब तुम ये बताओ, वो लड़की भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की रिश्तेदार होगी। जब तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो तो दूसरा कैसे पसंद करेगा? नबी का ये समझाने का अंदाज इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। वो नौजवान चीख करके कहता है, आए अल्लाह के रसूल, मुझे शैतान ने बहका दिया था। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आए अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे अपना दस्ते मुबारक रखा, नजरें आसमान की तरफ उठाई और उठाने के बाद अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा व हस्सिन फरजा, आए अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, व हस्सिन फरजा, आए अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी ने अपने कौम के अंदर और अपने समाज के अंदर, नौजवानों के अंदर किस तरीके से सुधार लाया और नौजवानों के अंदर किस तरीके से बुराइयों से आपने कंट्रोल किया। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी
اتنی گندی ہے کہ کوئی آدمی برائیوں سے روکتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، برے کام کرنے والے اچھے لگ رہے ہیں، اچھے کام کرنے والے برے لگ رہے ہیں، یہ حال ہو گیا سماج کے اندر۔ آج ہمیں اسلام سے محبت نہیں ہے، خالی کہتا ہے رگ رگ میں ہے نبی نبی، بولتا ہے نا رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور ہفتے میں نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی، یہ حال ہے۔ صرف زبانی دعویٰ، صرف زبانی دعویٰ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے برائیوں کو کس طریقے سے مٹایا؟